عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائے یار وہ کیسا سما ہوگا وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا مصطفیٰ کی دید ہوتی تھی۔ سرکار نے فرمایا میں نے خواب دیکھا میرا ایک امتی پرسرات میں سفر کر رہا ہے، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، کانپ رہے تھے، وہ نیچے جہنم میں گرنے لگا، اس نے نیچے جہنم ہے اس کے اوپر پرسرات ہے، یاد رکھے بال سے باریک تلوار سے تیز ہے۔ فرمایا جب گرنے لگا اس نے پرسرات کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا، پھر بڑی مشکل سے پرسرات کے اوپر کھڑا ہوا، بس فرمایا کہ اس نے پکڑا، پھر تھوڑا سا چلا، پھر اسی طرح ہوا، گرنے لگا، پرسرات کو پکڑا، بڑی مشکل سے پھر اس کے اوپر قدم رکھے، پھر چلنے لگا، اسی طرح فرمایا جب تیسری مرتبہ، یہ بات آپ نے ذرا سنی ہے، تیسری مرتبہ اسی طرح یہ حضور فرمانے گرنے لگا، اس نے پرسرات کو پکڑا، پھر اس کے اوپر قدم رکھ کر چلا نہیں، سرکار فرماتے صحابہ اس نے اپنا چہرہ میری طرف کیا، شہر مدینہ کی طرف کیا، حوالے کا ذمہ دار ہو، اپنا چہرہ میری طرف کیا اور مجھے آواز دی اور مجھ پر دھول پڑا، کہنے لگا یا رسول اللہ اس وقت شریف لاؤ گے میری مدد کو پہنچو گے جب میں جہنم میں گر گیا۔ یہ بات کہنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام خاموش ہو گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا صحابہ ہونا کیا تھا، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے اس کا پکارنا تھا، اس پر درود پڑھنا تھا، فوراً اس کی مدد کو پہنچا، اپنے غلام کا بازو پکڑا، اس کو جہنم میں چھوڑ، اس کو جنت میں چھوڑ کر آ گیا۔ آپ اونچی کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سارے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر پڑھے ذرا درود پاک الصلاۃ والسلام۔ ابھی بات سنانے کا مزہ نہیں آیا، مجھے کہیے صبح الصلاۃ والسلام۔ سامعین محترم، الحمدللہ یہ بھائی نعیم اللہ حضرت علامہ مولانا بھائی نعیم اللہ قاری قادری رضوی صاحب مدہ ضلع لاری ہمارے ساتھ جامعہ قادریہ میں پڑھتے رہے، بڑے اچھے دوست بھی ہیں، باعمل انسان بھی ہیں۔ کل پتہ چلا کہ ان کی والدہ محترمہ اس دنیا فانی سے کچھ کر گئے، دلی صدمہ ہوا، میں صرف دعا کے لیے حاضر ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین مائی صاحبہ کی دنیا کی جو بھی اگر ان کی کوئی غلطی ہے اللہ پاک اپنی شان کریمی کا صدقہ ان کو معافی عطا فرمائے، جو ان کی نیکیاں ہیں اللہ پاک سیدہ کائنات کے تصدق سے قبول فرما کر جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سامعین محترم، یہ ماں باپ کا صدمہ اولاد سے ہی پوچھو اور پھر جانے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ یاد رکھیں جب ماں باپ ہوتے ہیں نا، ایک وہ تو گنے درخت کا سایہ ہوتے ہیں، اولاد کو اتنا محسوس نہیں ہوتا جتنا ماں باپ کے جانے کے بعد محسوس ہوتا ہے۔ میں علامہ اقبال کے لفظوں سے اپنی بات کا آغاز کروں گا۔ جس وقت علامہ اقبال رحمہ اللہ کی والدہ نے انتقال کیا، اس وقت ان کی والدہ سیالکوٹ میں تھی، علامہ اقبال لاہور میں تھے۔ خط پہنچا، اقبال گھر آئے تو صدمہ بڑا تھا، لیکن سب سے بڑا صدمہ اس وقت ہوتا ہے جب ماں کا جنازہ گھر سے نکل رہا ہوتا۔
اقبال کہتے ہیں کہ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اپنی ماں کے جنازے کو کندھا دیتا، اپنے دروازے کے باہر کھڑا ہو کے اپنی ماں کا جنازہ دیکھ رہا تھا۔ جب ماں کا جنازہ گھر سے نکلا تو اقبال چیخ ماری اور یوں کہنے لگے، لو اب وطن میں کس کو ہوگا میرا انتظار۔ صاحبو، پہلے گھروں میں ہوتی ہیں، بیوی بھی ہوتی ہے، کوئی پانی لگا کے آتا ہے، کوئی کاروبار سے کوئی دکان سے لیٹ آتا ہے، بیوی کو تو نیند آ جاتی ہے، بہنیں تو سو جاتی ہیں، بیٹیاں تو سو جاتی ہیں، بیٹے تو سو جاتے ہیں، لیکن بوڑھی ماں کو نیند نہیں آتی، بوڑھی ماں کو نیند نہیں آتی۔ اقبال کہنے لگے، لو اب وطن میں کس کو ہوگا میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے پہ رہے گا بے قرار۔ پھر آگے کہتے ہیں، اب آرزو لے کر تیری خاک غربت پہ آؤں گا۔ خاک غربت قبر کو کہا جاتا ہے۔ ماں میں آرزو لے کر تیری خاک غربت پہ آؤں گا۔ پھر آگے کہنے لگے، ماں بتا اب نیم شب میں کس کو یاد آؤں۔ نیم شب کہتے ہیں تہجد کے وقت کو، وہ جو فرمائے کہ ماں تہجد کے وقت مجھے کون یاد کرے گا، کون میرے لیے دعائیں کرے گا۔ صاحبوں، ماں باپ ایسا عظیم رشتہ ہے، جن کے والدین ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، جن کے والدین جان چکے ہیں ان کے لیے خوب ایثار ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے، تلاوت قرآن نفل و نوافل پڑھ کر ان کو صدقہ پہنچانا چاہیے۔ سامعین محترم، وقت ہو گیا، قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ پاک فرماتا ہے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کیا ہے؟ 1-2 منٹ میں حاصل مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ان کے ساتھ احسان کرو۔ میرے صاحبوں، جب ہم جوان ہو جائیں، ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، پھر یہ نہ دیکھو آج باپ بوڑھا ہے، یہ کیا کرتا ہے، کھانسی کرتا ہے، ساری رات نہیں سوتا۔ صاحبوں، ان کی زندگی کو نہیں دیکھنا، پلٹ کر اپنے بچپن کو دیکھنا ہے کہ جب میرا بچپن تھا، رات اگر میں روتا تو ماں باپ اٹھ کے بیٹھ جاتے، باپ ماں سے پوچھتا تھا میرے بیٹے کو وجہ کیا ہے، تکلیف کیا ہے۔ صاحبوں، اگر بیٹا بیمار ہو تو ساری رات اولاد کو نیند نہیں آتی، ماں باپ کو نیند نہیں آتی۔ صاحبوں، جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، وہ بیمار ہیں، اللہ معاف کرے اگر کسی کے والدین اپنا توازن کھو بیٹھے تو صاحبوں، گھر کی مصیبت نہ سمجھنا بلکہ اللہ کا فضل سمجھنا، اللہ کی رحمت سمجھنا۔ صاحبوں، اپنے بچپن کو پلٹ کر دیکھو۔ پھر امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی ہے، بس اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک اتنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں کہ اپنا پخانہ پیشاب خود نہ کر سکے، ذرا میرے لفظوں کی طرف غور کریں، کہ وہ خود نہ کر سکے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ وہ پخانہ چارپائی کے اوپر کر دیں، اپنے کپڑوں میں کر دیں، اولاد کو وصیت کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا دیکھنا کبھی جب ان کو صاف کرنا ہے تو اپنے ناک کے اوپر کپڑا وغیرہ نہیں رکھنا۔ اتنے لوگ بیٹھے ہو، ایک آدمی کھڑا ہو کے مجھے بتائے کہ آج تک کسی ماں کو دیکھا ہے کہ بچے نے پخانہ کیا ہے تو ماں اس کو دھو رہی ہے اور ناک کو لپیٹا ہے؟ جی کوئی بتائے کھڑا ہو کے۔ تو پھر جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ صاحبوں، میں نے لکھا ہے، آپ فیس بک پہ دیکھتے ہوں گے، ماں باپ کو دھکے مارے جاتے ہیں، گھروں سے نکالا جاتا ہے، نوجوان
खुद तो बाजारों की सैर करता है, बूढ़ा बाप रेडी पे पट्टे लेने के लिए जा रहा होता है। साहिबो क्या हो गया हमें, क्या हो गया हमें, है बीवी टीवी देख रही है, बूढ़ी माँ कपड़े धो रही है, माँ घर की सफाई कर रही है। बस एक वसीयत याद रखना, तुम माँ बाप की इज्जत करोगे, तुम्हारी औलाद तुम्हारी इज्जत करेगी। इकबाल ने कहा था जैसा करोगे वैसा जी वैसा करोगे। माँ बाप की खिदमत नहीं की तो तुम्हारी औलाद कभी तुम्हारी खिदमत नहीं करेगी। माँ बाप को तंग किया तो औलाद तुम्हें तंग करेगी। तुमने हमेशा उनकी खिदमत की है, उनको मेहमान बनाकर घर में रखा है, तो इसी तरह तुम्हारी औलाद भी तुम्हें मेहमान बना के तुम्हें अच्छे कपड़े देके अच्छे खाने देकर अपने घरों में रखेगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी शहबा के दर्जात बुलंद वाला फरमाए।